تم جیسی لڑکی کو میں نگرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے زنیشا سے کہہ رہا تھا۔ وہ ابراہیم شاہ تھا، یونیکیٹ ٹرسٹی کا بیٹا۔ زنیشا اس کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ و روپ میں سانولی سی لیکن انتہائی پرکشش۔ اس نے زنیشا کو محبت کے جال میں پھنسا لیا تاکہ وہ ٹاپ نہ کر سکے۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی، زنیشا کی جگہ اس کی دوست نے ٹاپ کیا اور پھر بھری محفل میں ابراہیم شاہ نے زنیشا کو رسوا کر دیا، مگر اس دن کے بعد سے زنیشا نے یونی چھوڑ دی۔ ابراہیم شاہ حیران تھا کہ ایک مزاق کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل برباد کر رہی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا جال بنتے بنتے وہ خود زنیشا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس دن تک پہنچنے سے پہلے زنیشا کی زندگی کچھ اور تھی۔ زنیشا بیٹا، ابا تمہارا باہر رکشے میں انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، زنیشا کے والد نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا، دوپٹہ درست کیا اور جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جی اماں، بس نکل رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ماں کے گلے لگی تو ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جیسے ہر روز کی دعا اسے لمس میں سمیٹ دیتی ہو۔ زنیشا ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ گھر سادہ تھا مگر خواب بہت بڑے، پڑھائی میں ہونہار، رنگت میں سانولی، مگر ایسی پرکشش کہ دیکھنے والا ایک لمحے کو ٹھہر جائے۔ 5 منٹ میں ابراہیم تیار ہو کر ڈرائنگ ہال میں پہنچتا ہے، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے نوجوان، بہت دیر کر دی آتے آتے۔ سرکار، آپ نے تو دادا جان نے ابراہیم شاہ کو دیکھتے ہوئے قدرے مزاحن کہا، جس پر ابراہیم ان کے سامنے جھک کر پیار لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ بس کیا کریں دادا جان، ایک یہ نیند ہے کہ پوری نہیں ہوتی، کم بخت، اور دوسرا ماما جان ہمیں سونے نہیں دیتی، ابراہیم نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر فاطمہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ زنیشا اپنے رکشے سے اترتے ہوئے کالج کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک لڑکیوں کی سرگوشیوں پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دوسری جانب ایک بڑی سی لگژری گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے ابراہیم شاہ، شاہ انڈسٹریز کا وارث، پوری اطمینان سے باہر اترا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھ کر سب لڑکیاں اس پر فدا ہو رہی تھیں۔ زنیشا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں چرا کر خاموشی سے آگے بڑھ گئی، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراہیم شاہ نے بھی ارد گرد موجود لڑکیوں پر ایک سرسری نظر ڈالی، مگر اس کی نگاہ اچانک زنیشا پر آ کر ٹھہر گئی۔ سادہ لباس، ہاتھ میں کتابیں، چہرے پر عجیب سا اعتماد، وہ باقی سب سے مختلف تھی۔ کون ہے یہ؟ ابراہیم نے اپنی دوست سے قدرے تجسس سے پوچھا۔ اوہ، وہ زنیشا ہے، کلاس کی ٹاپر۔ اور اوہ، تو یہ ہے وہ جو پچھلے 3 سالوں سے ٹاپ کرتی آ رہی ہے۔ بالکل ابراہیم شاہ، اسی لیے جناب میں نے آپ کو یہاں ٹرانسفر ہونے کو کہا تھا۔ بہت گھمنڈ ہے اس میں، جبران نے زنیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم شاہ ہنس پڑا۔ ہا ہا ہا، اس 2 ٹکے کی لڑکی میں گھمنڈ؟ بھولی بھالی سی لگتی ہے بہن جی ٹاپ، اس میں کہاں کا ایٹیٹیوڈ گھمنڈ ہوگا؟ ارے نہیں یار، یہ جتنی بہن جی ٹاپ کا لگتی ہے اتنی ہے نہیں، جبران نے ابراہیم کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے کوئی نیا چیلنج مل گیا ہو۔ زنیشا کو دیکھ کر ابراہیم مسکرایا، پھر جبران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ٹکرا کر دکھاؤ مس زنیشا، پھر مانوں گا تمہیں۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک زنیشا ابراہیم شاہ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے تم؟ زنیشا اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے ابراہیم پر برس پڑی، جس پر ابراہیم مسکراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مس، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ ابراہیم کے مٹھاس بھرے لہجے کو سن کر زنیشا کا تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے چہرے پر دے مارا۔ آئی ہوپ سو، تھپڑ کے بعد تمہیں ہمیشہ نظر آئے گا کہ آگے کوئی چل رہا ہے یا نہیں۔ زنیشا کے اس عمل پر آس پاس موجود لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں اور لڑکے حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھتے رہ گئے۔ زنیشا وہاں سے جا چکی تھی جبکہ ابراہیم شاہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑے گا زنیشا، تم نہیں جانتی تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔
کلاس روم میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ سب اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ابراہیم شاہ کلاس میں داخل ہوا تو سب لڑکیوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہوٹنگ کی، جس پر وہ مغرور انداز میں مسکرایا۔ وہ چلتا ہوا زنیشہ کے قریب آیا، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سر کلاس میں داخل ہوئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سٹ ڈاؤن۔ چند رسمی باتوں کے بعد سر نے فائل کھولی اور اینک درست کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب کو انتظار تھا، مڈ ٹرم کے نتائج آ چکے ہیں۔ کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے قلم گھمایا، جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ سر کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار بھی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی طالبہ مس زنیشہ ہیں۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی سی تالیاں بجنے لگیں۔ زنیشہ سکون سے بیٹھی رہی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں وہی اعتماد۔ ابراہیم شاہ کا قلم اس کی انگلیوں میں رک گیا۔ اس کی نظریں آہستہ سے زنیشہ کی جانب اٹھیں۔ سر دوبارہ بولے، مس زنیشہ، کیپ اٹ اپ، یو آر پرائڈ آف مائی کلاس۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں واضح چبھن موجود تھی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مس زنیشہ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا۔ سب کے چلے جانے اور سر کے کلاس سے نکلنے کے بعد ابراہیم شاہ زنیشہ کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو مس زنیشہ، سنا ہے آپ ہر سال ٹاپ کرتی ہیں، اس بار بھی بہت اچھے نتائج آئے ہیں آپ کے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ زنیشہ نے ایک نظر اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کا یہی اعتماد ابراہیم شاہ کو اندر تک سلگا گیا۔ ویسے کل صبح آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، بدلہ تو لینا چاہیے تھا، مگر آپ اتنی نائس پرسنالٹی ہیں کہ بدلہ لینے کا دل بھی نہیں کر رہا، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے ابراہیم شاہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زنیشہ اس کی بات پر صرف ناگواری سے منہ بنا لیا تھا۔ اگلے چند روز غیر معمولی حد تک پرسکون گزرے۔ زنیشہ نے محسوس کیا کہ ابراہیم شاہ اب اس الجھنے کے بجائے غیر معمولی طور پر اس کی مدد کرنے لگا ہے۔ نہ طنز، نہ راستہ روکنا، نہ کوئی بیہودہ جملہ، یہ خاموشی، اس کا بدلتا ہوا انداز اسے عجیب سا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ حسب معمول لائبریری کے کونے والی میز پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ سامنے والی کرسی آہستہ سے سرکی۔ اس نے نظر اٹھائی، ابراہیم شاہ، اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو آپ کے نمبر کم تو نہیں ہو جائیں گے؟ لہجہ نرم تھا، حد سے زیادہ نرم۔ زنیشہ نے کتاب بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میری نمبر میری محنت سے آتے ہیں، کسی کے بیٹھنے یا اٹھنے سے نہیں۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ امپریسو۔ وہ واقعی بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ روز رکشے میں آتے ہیں؟ زنیشہ کا قلم رک گیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ ابراہیم نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ کلاس کی ٹاپر اتنی سادہ کیوں ہے۔ زنیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں پہلی بار مزاح سے خالی تھیں۔ سادگی کمزوری نہیں تھی مسٹر ابراہیم شاہ۔ ایک لمحے کو ابراہیم سنجیدہ ہو گیا، وہ اسے دیکھتا رہا، شاید یہی بار غور سے، باریک انگلیاں، آنکھوں میں عجیب سا عزم اور لہجے میں خودداری۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ آسانی سے گرا سکے، اور یہی بات اسے مزید متوجہ کر رہی تھی۔ دور کھڑا جبران سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کھیل شروع ہوا ہے یا خود کھیل بن رہے ہو؟ ابراہیم نے نظریں زنیشہ سے ہٹائے بغیر جواب دیا، کھیل تو شروع ہو چکا ہے، بس اسے خبر نہیں، مگر اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ دل کے اندر کہیں ہلکی سی دراڑ پڑ چکی ہے۔ آہستہ آہستہ ابراہیم زنیشہ کے قریب آنے لگا۔ وہ ہر چیز اس کی مدد کرتا، چاہے اسائنمنٹ ہو، پریزنٹیشن ہو یا پروجیکٹ، وہ ہمیشہ آگے آگے رہتا۔ زنیشہ پہلے پہل اسے خوب ڈانٹتی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مگر وقت کے ساتھ اس کا لہجہ نرم ہونے لگا۔ اب اسے ابراہیم کا یوں خیال رکھنا برا نہیں لگتا تھا۔ جبران اور باقی دوست حیران تھے، آخر چل کیا رہا ہے؟ جبران نے ایک دن سرگوشی کی، ابراہیم نے صرف مسکرا کر کہا، بس دیکھتے جاؤ، مگر ابھی یہ مسکراہٹ پہلے جیسی پراعتماد نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، امتحانات سر پر آ چکے تھے، وہ ابراہیم شاہ کی قربت زنیشہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اب اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور جب بھی پڑھنے بیٹھتی ابراہیم
ابراہیم کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آ جاتا، کبھی نوٹس کے نام پر، کبھی کسی سوال کی وضاحت کے لیے۔ رات کو فون کر لیتا، دیر تک باتیں کرتا، اسے جگائے رکھتا، پھر اچانک فون بند کر دیتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر امتحانات آ گئے۔ زنیشہ کا دل اب پوری طرح ابراہیم شاہ کے نام ہو چکا تھا۔ آج رزلٹ کا دن تھا، سب طلباء بے چینی سے نتائج کے انتظار میں تھے، مگر زنیشہ کے دل میں آج کسی اور بات کا طوفان تھا۔ وہ ابراہیم شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آئی تھی۔ کالج کے لان کے بیچوں بیچ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ابراہیم ایشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور زنیشہ اپنے اندر ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے وہ بولی، ابراہیم تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، آئی لو یو۔ الفاظ کانپ رہے تھے مگر سچے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابراہیم ہنس پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ زنیشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ اس کے بالوں کے قریب آیا، سیاہ لٹوں کو انگلیوں میں لیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ پھر سرد اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، تم جیسی لڑکی کو میں نوکرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ زنیشہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ ابراہیم کی آواز مزید بلند ہو گئی تاکہ ارد گرد کھڑے سب سن سکیں۔ تمہیں کیا لگا مجھ جیسا ہینڈسم ایسٹ یونیورسٹی کا ٹرسٹی کا بیٹا ابراہیم شاہ تم سے محبت کرے گا؟ اس کے دوست کہکے لگا رہے تھے، وہ تو میں تمہارا غرور توڑ رہا تھا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی پڑھائی پر؟ بس شرط لگائی تھی دوستوں سے کہ تمہیں اپنے پیچھے گھما کر تمہارا اسلوب چور چور کر دوں گا۔ ہر لفظ خنجر کی طرح زنیشہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے کسی کے سامنے گرنے نہیں دیا۔ وہ پلٹی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ابراہیم شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن کے بعد زنیشہ نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ پہلے دن سب نے سوچا ناراض ہے، دوسرے دن لگا شاید بیمار ہے، مگر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ ابراہیم شاہ حیران تھا اتنی سی بات پر، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا جال بنتے بنتے وہ خود اس میں قید ہو چکا ہے۔ دن گزرتے رہے۔ ابراہیم بے اختیار لان کے اس کونے کی طرف دیکھتا رہا جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی۔ لائبریری کی وہ میز خالی رہتی، کلاس میں پہلی سیٹ خالی رہتی تھی۔ وہ بے ساختہ روز اس کا انتظار کرتا، دل چاہتا کسی سے اس کے بارے میں پوچھے، مگر اس کی انا اسے اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ باہر سے ویسا ہی مغرور تھا مگر اندر سے پہلی بار خلاصہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے دیر سے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے صرف ایک لڑکی کا دل نہیں توڑا بلکہ اپنی زندگی کا سکون بھی کھو دیا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابراہیم شاہ نے آخر کار زنیشہ کے گھر کا پتہ لگانے کی ٹھان لی۔ کافی پوچھ گچھ کے بعد وہ اس گلی تک پہنچ ہی گیا جہاں وہ رہا کرتی تھی۔ سادہ سی تنگ گلی، کچی دیواریں، دروازوں پر لٹکے پردے، یہ دنیا کی چمکتی ہوئی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی، ایک بزرگ عورت باہر آئی۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ابراہیم نے لمحہ بھر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جہاں زنیشہ رہتی ہے۔ عورت نے حیرت سے اسے دیکھا، اور وہ رکشے والے یوسف کی بیٹا، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ابراہیم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کہاں گئے؟ پتہ نہیں بیٹا، اچانک گھر خالی کر دیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ دروازہ بند ہو گیا مگر ابراہیم کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ وہی چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ ایک عجیب سی چبھن دل کے کسی کونے سے ابھر آئی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے مگر ذہن کہیں اور۔ میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں ابراہیم؟ اس نے جھنجلا کر خود سے کہا۔ وہ تمہاری اسٹیٹس کی لڑکی نہیں ہے۔ فارگیٹ اٹ، ریلیکس۔ جہنم میں جائے وہ لڑکی۔ مگر جتنا وہ خود کو دلاسا دیتا، دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی مگر اسے پہلی بار لگا کہ زندگی میں کچھ ایسا کھو گیا ہے جسے وہ پیسوں یا طاقت سے واپس نہیں لا سکتا۔ ابراہیم آخر کب شادی کرو گے؟ فاطمہ بیگم کی آواز میں خفگی صاف
جھلک رہی تھی۔ اتنی لڑکیاں دکھا چکی ہوں میں تمہیں، کیوں کوئی پسند نہیں آتی؟ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، آخر تم نے یہ ضد کیوں پکڑ رکھی ہے؟ ابراہیم شاہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ خاموشی سے مڑا اور جانے لگا۔ ماں، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں نہیں کرنا چاہتا ابھی شادی، پلیز میرے پیچھے مت پڑیں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی اور کسی انجان بوجھ کا احساس بھی۔ فاطمہ بیگم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ پچھلے 3 سال سے وقت دے رہی ہوں تمہیں پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ اپنا کاروبار سنوار رہے ہو، پھر آخر کیوں؟ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں کسی کو جواب نہیں دینا چاہتا، بس نہیں کرنی شادی، اتنا کہہ دیا وہ وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ بیگم نے بے بسی سے اپنے سسر یعنی دادا جان کی طرف دیکھا۔ دیکھیے نا ابو جی، سمجھائیے اسے، آخر کب تک ایسے چلے گا؟ دادا جان نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے سکون سے کہا، بہو فکر مت کرو، وہ اس وقت پریشان ہے، کچھ ہے اس کے دل میں جو وہ کہہ نہیں پا رہا، صبر کرو، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ آخر کب سمجھے گا وہ؟ فاطمہ بیگم کی آواز ابھر گئی۔ پچھلے 3 سال سے اسے وقت دے رہی ہوں، مگر وہ ہے کہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، اس گھر میں تو میری چلتی ہی نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں ابراہیم کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے زنیشہ کو گئے ہوئے، مگر نہ وہ بھولا، نہ وہ خالی کرسی، نہ وہ آخری نظر۔ میں نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شادی کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی تھی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک نام محفوظ تھا، زنیشہ، اور شاید اسی لیے وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا تیار تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر دستک کے ساتھ ابراہیم شاہ کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ وہ فائلوں میں مصروف تھا، نظر اٹھائے بغیر بولا، جی بولیں سر، آج ZH کارپوریشن کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی ہے۔ ابراہیم نے چونک کر سر اٹھایا۔ ZH کارپوریشن؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، سیکرٹری نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ سر، کل بڑے سر آئے تھے، انہوں نے ہی یہ میٹنگ فائنل کی تھی، کہا تھا کہ وہ خود جائیں گے، لیکن ابھی ان کا کال آئی ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو جانا ہوگا۔ ابراہیم نے جھنجھلا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یار ڈیڈ بھی کمال کرتے ہیں، کس کے ساتھ ہے میٹنگ؟ سر، کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ، تمام تفصیلات اس فائل میں موجود ہیں۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، فائل دے دیں، میں ایک بار ریڈ کر لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کتنے بجے جانا ہے؟ سر، تقریباً آدھے گھنٹے بعد۔ سیکرٹری فائل میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور فائل کھول لی۔ اگلے چند منٹ وہ مکمل توجہ کے ساتھ پیپرز کو دیکھتا رہا، چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ZH کارپوریشن؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فائل بند کرتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھا، کوٹ سیدھا کیا، ٹائی درست کی اور خود کو مکمل پروفیشنل انداز میں ڈھال لیا۔ سب لوگ میٹنگ ہال میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک تیز اور پر اعتماد آواز گونجی، آخر کون ہے یہ شاہ انڈسٹری CEO، جنہیں وقت کی پابندی کا ذرا بھی احساس نہیں؟ ہمیں بھی دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں، کیا ہم سارا دن یہاں بیٹھ کر انہی کا انتظار کرتے رہیں؟ اس کے الفاظ بھی ابھی فضا سے معلق ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے کے عقب سے ایک پرہیبت وجود اندر داخل ہوا۔ ابراہیم شاہ، سیاہ سوٹ میں ملبوس، چہرے پر غرور اور قدموں میں بے نیازی۔ اس کی نظریں سامنے اٹھیں اور سامنے آتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ کرسی کے سرے پر کھڑی وہی تھی زنیشہ۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ ادھر زنیشہ کے چہرے پر بھی حیرت کی ایک ہلکی سی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو آپ ہیں شاہ انڈسٹری کے CEO؟ ہاں۔ میں سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں تو کم از کم دوسروں کے وقت کا احترام کرنا سیکھ لیجیے۔ یہ کوئی وقت ہے میٹنگ میں آنے کا؟ ابراہیم ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کی سیکرٹری جلدی سے بول پڑی،
ایکسٹریملی سوری میم، اصل میں آج بڑے سر کو آنا تھا مگر وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو گئے، اسی لیے سر کو بھیجا گیا۔ انہیں میٹنگ کی اطلاع تھوڑی دیر سے ملی۔ یہ میری غلطی ہے۔ زنیشا کی نظریں چند لمحے کے لیے سیکرٹری پر ٹکیں، پھر دوبارہ ابراہیم پر آ ٹھہریں۔ غلطی آپ کی ہو یا آپ کے باس کی، لیکن دوسروں کے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسٹر ابراہیم شاہ، اس نے نام پر خاص زور سے دیا۔ ابراہیم کے جبڑے بیچ گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میٹنگ شروع کریں مس زنیشا، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ سی ای او زیڈ ایچ کارپوریشن۔ ہال میں موجود سب لوگ خاموش تھے، مگر دونوں کے درمیان ایک اندیکھا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میٹنگ کے دوران ابراہیم شاہ کی نگاہیں مسلسل زنیشا پر ٹکی رہیں، اور وہ ہر پوائنٹ پر دلائل دے رہی تھی۔ پریزنٹیشن واضح آواز، پراعتماد انداز، مکمل پروفیشنل، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس زندہ تھا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جسے وہ اس کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ یہ بے نیازی ابراہیم کو عجیب سی چبھن دے رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ زنیشا اپنی فائل سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، زنیشا! اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، پھر وہ مکمل سکون کے ساتھ پلٹی۔ جی فرمائیے مسٹر ابراہیم شاہ۔ اس کا لہجہ نہ سرد تھا نہ گرم، بس حد درجہ رسمی۔ ابراہیم ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر کافی پی سکتے ہیں؟ ویسے بھی ہمارے پروجیکٹس مشترک ہیں، ساتھ بیٹھنے سے جان پہچان بڑھے گی۔ زنیشا کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے آپ سے جان پہچان بڑھانی ہے؟ الفاظ نرم تھے، مگر وار گہرا۔ ابراہیم کے چہرے پر تناؤ واضح ہوا۔ وہ بولی، یہ پروجیکٹس میں نے آپ کے ساتھ شروع نہیں کرنا، میں نے آپ کے والد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لہٰذا آپ سے تعلق بڑھانے کے بجائے میں اپنے باقی کام مکمل کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں۔ وہ فائل اٹھا چکی تھی۔ شکریہ مسٹر شاہ، پرسکون مگر قطعی لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی پشت دور ہوتی گئی، مگر اس کے غرور پر لگا زخم وہیں رہ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز اور ماحول میں سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ابراہیم نے کھانا رکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ، زیڈ ایچ کارپوریشن کا جو پروجیکٹ فائنل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میرے حوالے کر دیں۔ فاروق شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ رہے ہو برخوردار، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں کی سی ای او ایک لڑکی ہے، اور تمہیں تو ویسے بھی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ ابراہیم نے نظریں جھکا کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ ڈیڈ، اس کا نام زنیشا ہے، اور میں یہ پروجیکٹ اس کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں اور کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹ اب میں ہینڈل کر لوں گا۔ آمنہ بیگم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، انہیں صرف زنیشا میں دلچسپی تھی، جسے اپنی انا کی وجہ سے کھو دیا۔ اب واپس آئی ہے تو برخوردار دوبارہ موقع مانگنا چاہتا ہے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ جی دادا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے فاروق شاہ نے جیسے بم پھوڑ دیا۔ دیکھ لو برخوردار، سنا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ابراہیم کے ہاتھ سے چمچ تقریباً گر گیا۔ کیا مطلب بیٹی؟ فاروق شاہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، جب میں اس کے آفس گیا تھا تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی سے ملاقات ہوئی، وہ اسے ماما کہہ رہی تھی۔ الفاظ جیسے ابراہیم کے کانوں میں گونجنے لگے، ماما؟ بیٹی زنیشا؟ فاروق شاہ اٹھتے ہوئے بولے، باقی بات کل کر لیں گے۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ ابراہیم وہیں بیٹھا رہ گیا۔ پوری رات ابراہیم شاہ سو نہ سکا۔ کبھی زنیشا کا چہرہ سامنے آتا، کبھی وہ الفاظ، ماما۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا آفس پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا فاروق شاہ زنیشا کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ زنیشا کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ دیکھیں مسٹر فاروق شاہ، وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی، میں نے یہ پروجیکٹ اس لیے فائنل کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں۔
ابراہیم کا قدم وہیں رک گیا۔ زنیشہ نے بات جاری رکھی، لہٰذا یا تو آپ یہ پروجیکٹ کینسل کر دیں یا پھر خود میرے ساتھ کام کریں۔ ابراہیم آگے بڑھا، پروجیکٹ کینسل نہیں ہوگا، کام کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اگر آپ نے یہ پروجیکٹ کینسل کیا تو یاد رکھیے گا باقی تمام پارٹیز بھی پیچھے ہٹ جائیں گی۔ زنیشہ فوراً کھڑی ہو گئی، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں مسٹر ابراہیم شاہ؟ آنکھوں میں شعلے تھے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، دھمکی نہیں دے رہا، آپ کو ممکنہ نقصان بتا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، میں یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک گھٹیا انسان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ ابراہیم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ننھی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ماما! وقت جیسے رک گیا۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، گلابی فراق، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیڈی بیئر اور آنکھیں وہیں کی وہیں۔ ابراہیم کا دل زور سے دھڑکا۔ زنیشہ فوراً اس کی طرف بڑھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ بچی نے معصومیت سے کہا، ماما آپ نے کہا تھا ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ ابراہیم کی نظریں اس بچی پر جمی تھیں۔ زنیشہ نے بچی کو اٹھایا اور پلٹ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور ایک اندیکھا ڈر بھی۔ میٹنگ ختم ہو چکی ہے مسٹر ابراہیم شاہ، وہ یہ کہہ کر بچی کو لے کر باہر نکل گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ کافی بحث و مباحثے، شرائط اور طویل میٹنگز کے بعد آخر کار زنیشہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ یہ پروجیکٹ ابراہیم کے ساتھ جاری رکھے گی، مگر اس کی رضامندی آسان نہیں تھی۔ میٹنگ روم میں سب کے سامنے اس نے چند واضح اصول رکھے تھے۔ یہ تعاون صرف اور صرف پروفیشنل ہوگا مسٹر ابراہیم شاہ۔ اس کا لہجہ سمارٹ مگر مضبوط تھا۔ پہلا رول، ہمارا تمام گفتگو صرف پروجیکٹ تک محدود ہوگی۔ دوسرا، کسی قسم کی ذاتی بات چیت نہیں۔ تیسرا، میٹنگز طے شدہ وقت پر ہوں گی، بغیر کسی تاخیر کے۔ اور چوتھا، آپ میرے کسی بھی ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گی۔ حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ابراہیم نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، منظور ہے، مگر اس کے دل سے یہ شرط قبول نہیں کی تھی۔ پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا۔ دونوں ایک ہی میز کے دو کنارے پر بیٹھتے، فائلیں شیئر ہوتیں، ڈیٹا ڈسکس ہوتا، مگر دلوں کے درمیان وہی فاصلہ قائم تھا۔ ابراہیم کبھی کبھار بات شروع کرنے کی کوشش کرتا، زنیشہ، میرا مطلب ہے مس زو، اس رپورٹ میں مسٹر شاہ پلیز پوائنٹ پر آئیں۔ وہ فوراً فائل کی طرف اشارہ کر دیتی۔ اگر وہ پانی کا گلاس آگے بڑھاتا، وہ شکریہ کہہ کر نظریں جھکا لیتی۔ اگر وہ کچھ ذاتی پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ لیپ ٹاپ اسکرین میں گم ہو جاتی۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی خود کو مصروف کر لیتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ہم کب تک یوں اجنبیوں کی طرح کام کرتے رہیں گے؟ زنیشہ نے قلم رکھ دیا، ہم اجنبی نہیں ہیں مسٹر شاہ، ہم صرف پروفیشنل پارٹنرز ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ الفاظ نرم تھے مگر بات واضح تھی۔ ابراہیم نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا، کسی کو کھونا آسان ہے مگر دوبارہ حاصل کرنا سب سے مشکل۔ ٹیم میٹنگ جاری تھی۔ سب لوگ پروجیکٹ کی کامیابی پر بات کر رہے تھے۔ ماحول نسبتاً ہلکا تھا۔ اچانک ایک کولیگ نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، میرا ایک سوال ہے مس زنیشہ، آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ کمرے میں چند لوگ ہنس دیے۔ زنیشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایکچولی میری شادی نہیں ہوئی۔ اوہ، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ زنیشہ کا لہجہ نرم مگر پر اعتماد تھا، جی بیٹی ہے، مگر میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم شاہ کی بند مٹھی ڈھیلی پڑ گئی۔ دل پر جو انجانا سا بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو اطمینان آیا جو زنیشہ کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور میٹنگ آگے بڑھا دی۔ وقت گزرتا گیا، پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی قائم تھا، مگر رویوں میں سختی کچھ کم ہو چکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے اس کا خیال رکھتا، اگر وہ دیر تک کام کرتی تو وہ بھی رک جاتا، اگر وہ
پریزنٹیشن بناتی تو وہ خود ڈیٹا چیک کر لیتا، اگر اس سے سر درد ہوتا تو وہ کافی منگوا دیتا۔ زنیشا سب محسوس کرتی مگر انجان بنی رہتی۔ پھر اچانک میڈیا میں خبر چلنے لگی، زیڈ ایچ کارپوریشن پر مالی ضابطگی کا الزام، پروجیکٹ میں فنڈز کی خرد برد۔ خبریں وائرل ہو گئیں، سوشل میڈیا پر کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ وہ سب سے بڑا جھٹکا، دستاویزات میں ابراہیم شاہ کے سائن شامل تھے۔ بورڈ میٹنگ میں ہنگامہ برپا تھا، زنیشا کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ مسٹر ابراہیم شاہ، یہ کیا ہے؟ اس نے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ ابراہیم نے کاغذات دیکھے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ میرے سائن نہیں ہیں، کسی نے جعل سازی کی ہے، لیکن میڈیا کے پاس یہی ریکارڈ ہے۔ آنکھوں میں مایوسی اور پرانا عدم اعتماد واپس لوٹ آیا۔ کچھ سال پہلے ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا تھا، میرا دن یاد لا کر، اور اب اس تھپڑ کا بدلہ دوبارہ لے رہے ہو، میری کمپنی ڈبو کر۔ زنیشا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر آواز میں لرزش کے باوجود طاقت تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں ہر بار تم ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہو؟ یہ جملہ سیدھا ابراہیم کے دل میں لگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس بار میں نے کچھ نہیں کیا زنیشا، تمہارا ہر بار یہی جملہ ہوتا ہے۔ وہ چیخ اٹھی، برسوں پہلے بھی تم نے یہی کیا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہے ہو۔ ابراہیم کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ زنیشا کے آنسو اب بہہ چکے تھے۔ یاد ہے برسوں پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارا نوکرانی بننے کی بھی قابل نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی گونجنے لگی۔ اور آج جب تم نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی، تمہارے لیول سے اوپر پہنچ گئی ہے تو اس کی آواز ٹوٹ گئی، تو تم نے اس کمپنی کو ڈبو دی۔ ابراہیم کے چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، میں نے تمہیں کھویا اپنی انا کی وجہ سے، مگر تمہیں گرانا کبھی نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے فائل اس کے سینے پر دے ماری۔ یہ جعلی سائن، یہ اسکینڈل، یہ میڈیا ٹرائل، سب خود بخود ہو گیا۔ ابراہیم نے کاغذات اٹھائے، مٹھی بھینچ لی۔ کسی نے ہمیں لڑانے کی کوشش کی ہے زنیشا تلخ ہنسی ہنس دی۔ ہمیں یا تم مجھے؟ یہ جملہ اس کی آخری دیوار بھی توڑ گیا۔ ابراہیم پہلی بار تقریباً ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچاؤں گا۔ تمہاری کمپنی نہیں ڈوبے گی، میں خود کو برباد کر لوں گا مگر تمہیں نہیں۔ زنیشا نے نظریں موڑ لیں۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں رہا ابراہیم۔ یہ الفاظ اس کے لیے سزا سے کم نہ تھے۔ زنیشا ٹوٹ گئی تھی، اسے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ابراہیم دن رات فائلیں کھنگالتا رہا، ای میل ریکارڈز، اکاؤنٹس، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہر ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ کام باہر والے کا نہیں، کسی اپنے کا ہے، کسی اندر والے کا ہے، مگر کون؟ وہ مسلسل سچ کے قریب پہنچتا گیا۔ ایک رات اسے وہ مل گیا، آفس کا وہی ایک سینئر کولیگ۔ چند پیسوں اور ایک مقابل کمپنی کے لالچ میں اس نے ذیلی دستاویزات تیار کی تھی۔ ابراہیم کا خون کھول اٹھا، مگر اس بار اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے قانون اٹھایا۔ سارے ثبوت اکٹھے کیے، وکیل سے رابطہ کیا اور اگلی صبح میڈیا کانفرنس بلائی۔ کیمرے فلیش ہو رہے تھے، ابراہیم مائیک کے سامنے کھڑا تھا۔ زیڈ ایچ کارپوریشن، میرے لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ یہ ذیلی دستاویزات ہمارے اپنے ادارے کی ایک ملازم نے تیار کی تھی، جس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ثبوت اسکرین پر چلنے لگے، دستاویزات، ریکارڈنگز، بینک ٹرانزیکشنز۔ میڈیا کا شور خاموشی میں بدل گیا۔ چند گھنٹوں میں خبر بدل چکی تھی، زیڈ ایچ کارپوریشن سے بے قصور ثابت، اندرونی سازش انکشاف، جو پارٹنرز پیچھے ہٹ گئے تھے وہ واپس آنے لگے، معافی نامے، نئے معاہدے اور پہلے سے زیادہ پروجیکٹس کی پیشکش۔ زنیشا اپنے آفس میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کمپنی بچ گئی تھی، اس کی عزت بحال ہو چکی تھی، اور ان سب کے پیچھے ابراہیم تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس
آیا۔ میں نے کہا تھا نا، اس بار میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس لہجے میں غرور نہیں تھا، صرف سچ اور تھکن۔ زنیشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں شک بھی تھا، شکر گزاری بھی، اور شاید کہیں بہت اندر چھپی ہوئی نرمی بھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور بغیر کچھ کہے واپس سے چلی گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس کی کمپنی بچا لی۔ زنیشا آفس میں بیٹھی فائلوں میں گم تھی، مگر اصل میں وہ خود سے بھاگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ آپ جبران آہستہ قدموں سے اس کی میز کے قریب آیا۔ جب اس کے چہرے پر پہلی بار غرور نہیں، ندامت تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زنیشا نے فائل بند کی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سر لہجے میں بولی، آپ جیسے لوگ معافی نہیں مانگتے مسٹر جبران۔ وہ بس صفائیاں دیتے ہیں۔ جبران نے گہرا سانس لیا۔ ان سب میں ابراہیم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا میری خاطر کیا۔ میں نے اسے بھڑکایا، میں نے اسے غلط رستہ دکھایا۔ زنیشا کی انگلیاں میز پر رکھے قلم کو مضبوطی سے تھام چکی تھیں، اور جب میں چلی گئی جبران کی آواز بھر آئی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے کیسے کیسے دن دیکھے۔ اس نے تمہیں ڈھونڈا، ہر شہر میں، ہر جگہ۔ اس نے خود کو سزا دی ہے۔ زنیشا کی پلکیں ایک لمحے کو لرزیں، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دیکھیں مسٹر جبران، میں نے کسی ابراہیم کو نہیں جانتی ہوں، نہ ہی اس کے احساسات کو۔ جس دن اس نے میرے اعتماد کو توڑا تھا، اس دن وہ مر گیا تھا میرے لیے۔ جبران ایک قدم اور قریب آیا۔ محبت غلطی کر سکتی ہے، مگر دھوکہ نہیں دیتی۔ اس نے دیر سے سہی مگر سمجھ لیا تھا، تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اسے احساس ہوا ہے کہ تم اس کی عادت نہیں، اس کی ضرورت ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ زنیشا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ ضرورت؟ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھا؟ جبران کے پاس اس سوال کا سیدھا جواب نہیں تھا۔ وہ کمزور تھا، مگر بے وفا نہیں۔ یہ جملہ زنیشا کے دل پر آہستہ سے لگا۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ آپ جا سکتے ہیں مسٹر جبران۔ جبران مایوس ہوا، مگر جانے سے پہلے رکا۔ اور اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور شاید تم بھی، بس مان نہیں رہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں اب صرف زنیشا تھی، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہتے آنسو۔ وہ خود سے ہاری نہیں تھی، مگر پہلی بار اس نے دل کی دیوار میں ایک باریک سی دراڑ محسوس کی تھی۔ زنیشا کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں، مگر لفظ اسکرین پر بننے سے پہلے ہی بکھر جاتے۔ جبران کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہے۔ اس نے جھٹکے سے فائل بند کی۔ پی اے کو کہہ دیا کہ آج کی باقی میٹنگز کینسل کر دیں۔ دل عجیب سا بے چین تھا۔ اس لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مے آئی کم ان؟ یہ آواز وہ آواز جیسے وہ برسوں سے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ زنیشا نے نظر اٹھائے بغیر کہا جی۔ ابراہیم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے حلقے نمایاں تھے، جیسے نیند نے اس سے کنارہ کر لیا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ زنیشا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونکی نہیں، بس سرد لہجے میں بولی جی مسٹر ابراہیم، آفس میں صرف کام کی بات ہوتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اترا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ میں کام کی بات ہی کرنے آیا ہوں، اپنے اس قصور کی جو شاید میں نے کیا تھا بھی نہیں، مگر جس کی سزا تم مجھے دے رہی ہو۔ زنیشا کے ہاتھ رک گئے۔ قصور؟ وہ تلخ مسکرائی۔ قصور تو اس دن شروع ہوا تھا جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کی نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں۔ ابراہیم کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے غلط کہا، غرور میں کہا تھا، شاید خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا تھا۔ خاموشی میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس
تھپڑ کی نہیں، اس جملے کی، اس تکبر کی، اس ہر لمحے کی جب میں نے تمہیں کم سمجھا۔ زنیشا کی پلکوں پر نمی ابھری مگر وہ مضبوط رہی۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی مسٹر ابراہیم، مجھے پتہ ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ لیکن کبھی کبھی معافی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ میں نے تمہیں واپس پانے نہیں آیا، بس یہ بوجھ اتارنے آیا ہوں کہ تمہارا تباہی میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے کبھی تمہیں گرنا دیکھنا نہیں چاہا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ مگر اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میں قبول کر لو۔ بس اتنا جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی پہنچاؤں گا۔ وہ بوڑھا دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ زنیشا کی آواز آئی۔ ابراہیم وہ رک گیا، دل دھڑکنے لگا۔ زنیشا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ زنیشا کی آواز تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے میرا کاروبار نہیں ڈبویا مگر میرے خواب چھین لیے تم نے، مجھے توڑ دیا تم نے، میری روح زخمی کر دی تم نے۔ ابراہیم، یہ جملے سیدھے اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید پہلی بار وہ خود کو واقعی مجرم محسوس کر رہا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑا اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ آفس نہیں آیا۔ شروع میں زنیشا نے اسے نظر انداز کیا جائے نپھاڑ میں۔ اس نے خود سے کہا مگر دن ہفتوں میں بدل گئے۔ ایک مہینہ گزر گیا، نہ وہ پروجیکٹ فائنل کر رہا تھا، نہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا۔ کمپنی کے لوگ پریشان تھے مگر وہ خود کا کام میں ڈبوئے بیٹھی رہی۔ لیکن دل بے چین میں رہنے لگی۔ یہی پہلی بار اسے عجیب سا احساس ہوا، خالی پن کا، شاید خوف کا۔ آخرکار ایک شام وہ خود کو روک نہ سکی اور ابراہیم کے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں سب لوگ شام کی چائے پر موجود تھے۔ ارے میم زنیشا، آپ یہاں؟ فاروق صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ابراہیم نے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو دونوں کی آنکھیں ملیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکن۔ آئیے بیٹا، بیٹھیے، چائے لیجیے، آقا جان نے محبت سے کہا۔ زنیشا نے سیدھا کھڑے کھڑے کہا، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی، میں آپ کے بیٹے سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ انہوں نے کس کی اجازت سے کام کو درمیان میں روک دیا۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر آقا جان بول پڑے، وہ دراصل بیٹا، ابراہیم کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ زنیشا کا لہجہ سخت تھا۔ کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے پہلے انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی کون سی بیماری ہے جو ایک مہینے سے انہیں آفس نہیں آنے دے رہی۔ آقا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ بیٹا، ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زنیشا جیسے پتھر ہو گئی۔ کیا؟ فاروق صاحب نے آہستہ سے کہا۔ ایک رات آفس سے واپس آتے ہوئے گاڑی بری طرح ٹکرا گئی تھی، چند دن ICU میں رہا، ہم نے کسی کو بتایا نہیں، وہ خود منع کرتا رہا۔ زنیشا کی نظریں بے اختیار ابراہیم پر گئیں۔ نظریں جھکی ہوئی کیوں؟ اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ ابراہیم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم پہلے ہی مجھے مجرم سمجھتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں لگے میں ہمدردی لینے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ زنیشا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اور پروجیکٹ؟ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ وہ مکمل ہے؟ ابراہیم نے آہستہ سے کہا۔ بس فائنل سائن کرنا کا انتظار تھا۔ تمہارے؟ خاموشی۔ زنیشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے انہیں گرنے نہ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ تم پاگل ہو؟ آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جان کی پرواہ تب ہوتی جب جینے کی وجہ ہو۔ یہ سن کر زنیشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک ہی گیا اور فوراً پلٹی۔ میں کل آفس میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ یہ حکم تھا مگر اس میں چھپی فکر سب نے محسوس کی۔ ابراہیم نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ جی میم، وہ جانے لگی مگر دروازے تک پہنچ کر رک گئی، پیچھے مڑے بغیر بولی۔ اور ہاں، اپنی دوائیاں وقت پر لینا۔ یہ معافی نہیں تھی مگر نفرت بھی نہیں رہی تھی، یہ فکر تھی جو آہستہ آہستہ معافی میں بدلنے والی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ابراہیم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ آفس آنے لگا تھا۔ زنیشا بدلی نہیں تھی مگر دل بدل گئی تھی، اور لفظوں میں سے اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی نرم لہجے بولتی تھی، مگر اس کے ہر عمل میں فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوائی لی آپ نے؟ میٹنگ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی، آپ تھک جائیں گے، ڈاکٹر نے اسٹریس منع کیا ہے، وہ رسمی انداز میں کہتی مگر ابراہیم جانتا تھا یہ رسم نہیں، پرواہ ہے۔ نفرت واقعی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، دستخط ہو گئے تھے۔ آج کے بعد دونوں کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ابراہیم نے آہستگی سے اسے دیکھا۔
دیکھا۔ زنیشا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے واقعی ہی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکا۔ وہ ابراہیم نہیں تھا جو کبھی غرور سے بات کرتا تھا، یہ ٹوٹا ہوا سچا انسان تھا۔ زنیشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ مضبوط بنی رہی مگر دل کی دیواریں اب کمزور ہو چکی تھیں۔ اگر میں کہوں میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کیا آپ مجھے ذلیل نہیں کریں گے؟ اس سوال میں برسوں کا خوف تھا۔ ابراہیم فوراً بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں تو تب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا تھا تمہیں مگر تم نہیں ملی۔ اب میں اگر تم… وہ رک گیا۔ زنیشا آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کر بولی، اگر معافی چاہتے ہیں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں، مل جائے گی آپ کو معافی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ ابراہیم چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، حیران، خاموش۔ پھر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ رشتہ، یہ معافی نہیں تھی، یہ قبولیت تھی، یہ محبت کی واپسی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ رشتہ بھیجا گیا، بات ہوئی، خاندان راضی ہوئے، پھر نکاح ہو گیا۔ آج زنیشا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں حیا، دل میں دھڑکنوں کا شور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ابراہیم اندر آیا۔ اس نے چند لمحے بس اسے دیکھا، پھر جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں، پھر آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں رلاؤں گا نہیں، کبھی تمہیں کم نہیں سمجھوں گا، تم میرا غرور نہیں میری عزت ہو، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے، یہ مکمل ہونے کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ابراہیم اس بار مجھے ٹوٹنے نہیں دینا۔ اس نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس بار نہیں، کبھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں اعتماد تھا۔ نفرت ڈھل چکی تھی، غرور ٹوٹ چکا تھا اور محبت جیت گئی تھی۔